بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستہ کے پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر شیئر کریں گے۔ تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستوں، سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر کریں گے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحۃ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے، جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اسبات میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھیں۔ یہ امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے۔
تو پیارے دوستو، یہ تھی سورہ فاتحہ کی مکمل فضیلت۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف۔ آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا۔ پیارے دوستو، یہ سورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت نبوت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ اور کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ، شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے، کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلاصہ تحقیق اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں قرآنی آیت ہے، البتہ اس کا اس سورت کی آیت ہونا جس کے شروع میں وہ تحریر ہے یا اس کا مستقل آیت ہونا محل و نظر و بحث ہے۔ میرے نزدیک راحت بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ہی ضرور پڑھے، سوائے سورہ توبہ کے، چاہے اسے سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی سورت آ جائے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سیری آواز سے۔ اکثر علماء نے سیری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی
تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ میں استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی روایت میں ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھی بھر دیتا ہے، اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ ربی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ العالمین عالم جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جن سے ہے، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم حوش اور طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ الرحمن بروزد فعلان اور الرحیم بروزد فعیل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہوگا۔ اللہ تعالی اس روز فرمائے گا، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے
اختیار نہیں رکھے گی۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، یہ ہوگا جزا کا دن۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ شریعت میں کمال، محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو، اس کی مفوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مفوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سیدھی عبارت نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول با ضمیر کو فعل پر مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے، وہ مفوق الاسباب اور محتاط الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک و مطلوب محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع رضا باور کرنا، اور دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا، اس کا نام ہے مفوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوحید، توحید الاسماء اور صفات۔ پیارے دوستو، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملائے حدہ وزن داکا کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلا فرمایا، اے پیغمبر، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام
کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو پیارے دوستو، توحید الوحید کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دستے بستہ کھڑا ہونا اور اس کا طواف کرنا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوحید یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ توحید و اسماء اور صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے ان کو بغیر تعویل، تحریف، تشبیہ و تمثیل اور تعطیل کے اللہ تعالیٰ کے ثابت ہونے کا عقیدہ رکھیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے، ہاتھ، آنکھ اور دیگر صفات کو ثابت ماننا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ افسوس ہے کہ بہت سے گمراہوں نے اس توحید میں بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ بعض نے صفات کا بالکل ہی انکار کیا، بعض نے صفات اولیاء کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی اور بعض نے چند ایک صفات کا اقرار کیا اور باقی کی نفی کی، جبکہ راہ اعتدال اہل السنہ ہے۔ والحمدللہ، ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد و دلالت یا ارات و طریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں توفیق اور احسال سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما کہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن اور حدیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، گروہ ہے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد یہودی اور الضالین کا مطلب گمراہوں سے مراد انصاری عیسائی ہیں۔
ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور انصاری دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیز کو انہوں نے ابن اللہ کہا اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراط و غلو کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ پستی اور بدحالی کے بڑھتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس مسئلے کے لیے دیکھیے صحیح البخاری حدیث 780 سے 782 تک، اور اس کے بعد وسنن ابن ماجہ حدیث 853، وسنن ابی داؤد حدیث 934۔ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول با ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح ہو ہمیں نامراد نہ کہنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔